آپ کے دوست سر ڈوائل نے اس کتاب کی یہ آخری جلد بھجوائی ہے۔ کیا واقعی؟ کیا شرلاک ہومز کا یہ آخری معرکہ ہے سلطان؟ ہاں بالکل، یہ ابھی تک شائع بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، سلطان محترم کے لیے احترام کے ساتھ دستخط سر آرتھر کینن ڈوائل۔ اس کا ترجمہ کر لیں تاکہ پڑھ سکیں۔ جو آپ کا حکم میرے سلطان۔ پاشا حضرات آپ کے منتظر ہیں سلطان۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بھول بھلائیاں ہے پوپا جان۔ اگر اس کا کسی کو علم بھی ہو پھر بھی وہ آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں داخل ہونے کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ پوپا جان، اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہم نے اپنا بچپن انہی راستوں پر کھیلتے ہوئے گزارا ہے، اور بابا سے فرار ہونے کے لیے یہی راستہ اختیار کرتا ہوں۔ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے شہزادے۔ آپ تو جانتے ہیں آپ کے بابا اور میرے سلطان جو کچھ کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ ہندوستان، بغداد، حجاز، استنبول، ویانا، برلن، پیرس اور لندن، اس کے بعد نیا بر اعظم امریکہ، یہ ان سب کو آپس میں جوڑ دے گی۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو ہماری تجارت کا دنیا کے ہر ملک تک پہنچنا ممکن ہو جائے گا۔ سلطان معظم، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ انگریزوں کی جغرافیائی اہمیت باقی رہے گی اور نہ ہی انہیں دنیا پر قبضے کا فائدہ ہوگا۔ ہندوستان میں تیار ہونے والی مصنوعات انگریزوں کے بحری جہازوں کی محتاجی کے بغیر دنیا بھر کی منڈیوں میں ریل کے ذریعے پہنچ سکیں گی۔ پاشا حضرات، دنیا کا نظام کبھی رہنماؤں نے سنبھالا، کبھی تاجروں نے، اور کبھی یہ نظام سپاہیوں نے سنبھالا۔ صلیبی دور میں پاپائے اعظم سنبھالتے رہے۔ ان کی سلطنت کو میرے دادا فاتح سلطان محمد نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ختم کیا۔ عثمانیہ دور 4 صدیوں تک رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دور اب ختم ہو چکا۔ اب اس دنیا پر تاجروں کی حکومت ہوگی، اور اسی وجہ سے ریل کا یہ منصوبہ بہت اہم ہے۔